سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ماضی میں نیب کی جانب سے شریف فیملی کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کیس دوبارہ کھولنے کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد کپتان حکومت کی اس کیس میں نئی مہم جوئی سے سوائے سبکی کے کچھ ہاتھ آنے کا امکان نظر نہیں آتا۔ قانونی ماہرین کے مطابق اس کیس کو دوبارہ کھولنا صرف چیف جسٹس پاکستان کی ثوابدید ہے، لہٰذا ایسا بھی کوئی امکان نہیں کہ حکومت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے برعکس شہباز شریف مزاحمت نہیں کرنا چاہتے اور مفاہمت چاہتے ہیں، اسی لیے انہیں عمران خان کے لیے زیادہ خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ حکومت کو خدشہ ہے کہ شہباز شریف باہر جا کر نواز شریف کو مفاہمت پر نہ منا لے، چنانچہ حکومت نے انہیں روکنے کے لیے حدیبیہ پیپرز ملز کیس دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے حدیبیہ پیپر ملز کیس دوبارہ کھولنے کا عندیہ دیے جانے کے بعد قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کیس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں کیس کی دوبارہ تفتیش ممکن نہیں، اور ایسا کرنے کی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اس معاملے پر معروف ماہر قانون رشید رضوی نے کہا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس مردہ گھوڑا ہے، حکومت جتنا بھی چاہے چابک لگا لے، یہ گھوڑا کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ سے بھی اس پر فیصلہ آ چکا ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھی 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، چنانچہ اس بات کا امکان کم نظر آتا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور سبکی کا شکار ہو۔ یہ بالکل اب مشکل ہے، اس لیے کہ یہ سیٹلڈ ہو گیا ہے ایشو۔ آپ کو یاد ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی بینچ میں ایک جج، فل بینچ میں سے ایک جج نے یہ سجیشنز بھی دی تھی، یہ پرمیشن بھی دی تھی نیب کو کہ وہ دوبارہ انکوائری کر رہے ہیں، جبکہ میجورٹی جج اس کے حق میں نہیں تھے۔ سپریم کورٹ میں بھی یہ کوشچن پھر ریز ہوا، انہوں نے وہ ویو سیٹ اسائڈ کر دیا سنگل جج کا بھی کہ اس کو دوبارہ انکوائری کی جائے۔ ان سے کوئی وجہ نہیں دی ہے سنگل جج نے پرمٹ کرتے وقت نیب کو کہ دوبارہ انویسٹیگیٹ کریں، کوئی ریزننگ نہیں دی، لہذا وہ بھی آرڈر سیٹ اسائڈ کر دیتے۔ تو اب اس فیصلے کے بعد اور اس کے خلاف کوئی ریویو انہوں نے فائل نہیں کی۔ پہلے بھی اپیل یہ 4 سال کے ڈیلے کے بعد گئے تھے، اب پھر اس کو 3 سال سے اوپر ہو گئے۔ فیصلے کو 2018 میں آئے تھے، 2014 میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی میں اسے کہتے ہیں بیٹنگ اے ڈیڈ ہارس، یہ مردہ گھوڑا ہے، جتنے بھی چابک لگائیں وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ خیال رہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 10 مئی کو اعلان کیا کہ تحریک انصاف حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سمیت شریف خاندان کے ارکان کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمے کی دوبارہ تفتیش کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو حکومت کی قانونی ٹیم نے شہباز شریف کے مقدمات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ہے، جس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ نئے سرے سے تفتیش کا متقاضی ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کو تفتیش نئے سرے سے شروع کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حدیبیہ کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم سرا ہے۔ اس کیس میں شہباز شریف اور نواز شریف مرکزی ملزمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو طریقہ واردات حدیبیہ ملز کے معاملے میں پیسے باہر بھیجنے کے لیے استعمال ہوا، اسی کو بعد میں ہر کیس میں اپنایا گیا، اس لیے اس کیس کو انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری، جو پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، کہتے ہیں کہ جب عدالت سول کیسز کا لازم قرار دے دے اور نظر ثانی کی درخواست بھی خارج ہو جائے تو اس میں مزید قانونی راستہ نہیں بچتا، لیکن اس کے برعکس کرمنل کیسز میں اگر نئے ثبوت آئیں تو استغاثہ تازہ درخواست دائر کر کے کیس کھول سکتی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ عدالتوں کے سامنے پرانے ثبوتوں کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا، ان کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں کچھ نئے ثبوت بھی سامنے آئے ہیں، خاص کر برطانیہ میں شہباز شریف نے نئی چیٹھیاں لگائیں اور ان کے ذریعے پیسہ یہاں آیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ دراصل شریفوں کے خلاف ثبوتوں اور شہادتوں کی نئی چین ہے جو سامنے آئی ہے، جس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ FIA کو ذمہ داری دی جائے کہ وہ اس معاملے کی ازسر نو تفتیش کرے۔ یاد رہے کہ حدیبیہ پیپرز ملز کیس وہ معاملہ ہے جس کا ذکر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کی وجہ بننے والے پینما کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ اور پھر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تحقیقات کے دوران بھی سنائی دیتا رہا۔ حدیبیہ ملز ریفرنس دائر کرنے کی منظوری مارچ سن 2000 میں نیب کے اس وقت کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل سید محمد امجد نے دی تھی۔ اگرچہ ابتدائی ریفرنس میں میاں نواز شریف کا نام شامل نہیں تھا، تاہم جب نیب کے اگلے سربراہ خالد مقبول نے حتمی ریفرنس کی منظوری دی تو ملزمان میں نواز شریف کے علاوہ ان کی والدہ شمیم اختر، 2 بھائیوں شہباز شریف اور عباس شریف، بیٹے حسین نواز، بیٹی مریم نواز، بھتیجے حمزہ شہباز اور عباس شریف کے اہلیہ صبیحہ عباس کے نام شامل تھے۔ یہ ریفرنس سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے 25 اپریل سن 2000 کو لیے گئے اس بیان کی بنیاد پر دائر کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے شریف خاندان کے لیے $1.48 کروڑ کی لگ بھگ رقم کی مبینہ منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا تھا۔
اسحاق ڈار بعدازاں اپنے اس بیان سے منحرف ہو گئے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ یہ بیان انہوں نے دباؤ میں آ کر دیا تھا، پھر یوں اس کیس کو ختم کر دیا گیا۔ بعدازاں جب نیب نے سپریم کورٹ سے اس کیس کو دوبارہ کھولنے کی درخواست کی تو لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، اور اسحاق ڈار کا یہ موقف بھی تسلیم کر لیا تھا کہ ان سے شریفوں کے خلاف بیان زبردستی لیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے اکتوبر سن 2011 میں نیب کو حدیبیہ ریفرنس پر مزید کارروائی سے روک دیا تھا۔ پھر سن 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ ریفرنس خارج کرتے ہوئے اپنے حکم نامے میں کہا تھا کہ نیب کے پاس ملزمان کے خلاف ثبوتوں کا فقدان ہے۔ اس کے بعد قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے پیناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حدیبیہ پیپرز ملز کے مقدمے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی تھی۔ نیب حکام کی طرف سے دائر کی جانے والی اس درخواست میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، بیگم شمیم اختر اور صبیحہ عباس کو بھی فریق بنایا گیا۔ اپیل میں نیب حکام کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کو دیکھے بغیر فیصلے دیے۔ اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ چونکہ پیناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی روشنی میں نئے حقائق سامنے آئے ہیں، اس لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے قومی احتساب بیورو کو اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا جائے۔ نیب نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ مقررہ وقت میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہ کرنے سے متعلق قانونی قدغن کو بھی ختم کیا جائے۔ نیب نے سپریم کورٹ کی جانب سے مقدمہ کھولنے کی درخواست رد کیے جانے کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی تھی، جو اکتوبر سن 2018 میں مسترد کر دی گئی تھی۔ سن 2018 میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ حدیبیہ ریفرنس کا مقصد ملزمان نواز شریف اور شہباز شریف کو دباؤ میں لانا تھا اور ملزمان کو دفاع کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ نیب نے ریفرنس کو غیر معینہ مدت تک زیر التوا رکھا ہے اور قانونی عمل کی نفی کی ہے۔ نیب کے سابق پروسیکیوٹر اور ریٹائرڈ جج شاہ خاور ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آ چکی ہے اور آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کی کسی بھی قانونی نقطے پر قائم رائے کو ماننا تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز پر لازم ہوتا ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی موجودگی میں وہ کون سا ایسا ادارہ ہے جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ازسرنو اسی کیس کی تفتیش دوبارہ شروع کر کے توہین عدالت کا مرتکب ہوگا؟ شاہ خاور کے بقول FIA سمیت کوئی بھی ادارہ اگر اس کیس کی دوبارہ تفتیش کرے گا یعنی ازسرنو اس کیس کو کھولے گا تو اس کے نتائج توہین عدالت کے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی فیصلہ جو کہ 2 یا 3 ججز نے دیا ہو اگر وہ قانونی طور پر ٹھیک نہ ہو تو اس کا دوبارہ جائزہ لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس پر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو ریویو لیں اور ایک لارجر بینچ تشکیل دیں۔ انہوں نے کہا کہ سو موٹو ریویو کے بہت سارے ایسے کیسز بطور نظیر موجود ہیں۔ شاہ خاور نے کہا کہ اگر اس کیس میں کوئی قانونی راستہ موجود ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ اگر وہ اس میں سو موٹو ریویو لے کر اس فیصلے کو ریوزٹ کرنا چاہیں یا اس بارے میں درخواست دی جائے تو پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی بھی فریق اس کیس کو کھولنے کے لیے درخواست دے سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ پہلے یہ جانچے گی کہ درخواست میں کتنا وزن ہے۔ ویسے بھی سو موٹو ریویو کے لیے سپریم کورٹ کو 3 رکنی بینچ سے بڑا بینچ تشکیل دینا پڑے گا، لہٰذا اس بات کا امکان کم نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد اس پنگے میں پڑے اور اپنی ساکھ کو مزید خراب کرے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔